میرے دوست ہیں لاہور کلاس 10 میں جامعہ نظامیہ، مجھے انہوں نے نا پچھلے سال اپنے پروگرام کو بلایا، بڑا زبردست پروگرام تھا حضرت۔ بعد میں جو حضرت کا کمرہ ہے نا، ہم وہاں جا کے بیٹھے تھے، میں ہی اور حضرت صاحب تھے بس۔ جو مسجد کی صدر نا حضرت جی راڈو پہنی ہوئی، بڑی مہنگی گھڑی کاٹن کا جناب مایا والا جوڑا پہنا ہوا، اندر سلام لے کے نا میرے جو دوست ہیں ذرا ان کو سائڈ پہ لے گئے ان کو، اور کان میں کہتے ہیں میں مصباحی صاحب کو دعا کروانی ہے تو کروا دوں۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، آواز آ رہی تھی مجھ پر، میں کہا نہیں کروائیں، کیا کوئی دعا ہے؟ وہ کہنے لگے وہ میرا جو بیٹا ہے نا اس کو اللہ نے ایک اور بیٹا دے دیا، اس کی سیلری صرف 60,000 ہے، تو گزارا نہیں ہو رہا، تو میں نے مصباحی صاحب سے دعا کروانی تو دعا کریں اس کی تنخواہ بڑھ جائے۔ حضرت جی آپ کو بتا نہیں سکتا، تو جو میرے دوست اس مسجد کے امام و خطیب تھے نا، ان کے چہرے پہ کتنے رنگ آئے اور گزر گئے، کتنے رنگ آئے، اور انہوں نے صدر صاحب سے کوئی بات نہیں کی، رنگ گزر گئے۔ پنجواں پتر 60,000 تنخواہ پوری نہیں پہ رہی، مصباحی صاحب کو دعا کروانا، حضرت کے بھی 5 ہی بچے اور حضرت کی تنخواہ 12,000۔ کتنے رنگ ان کے چہرے پہ آئے۔ حضرت کہا کہ حضرت جی گزر گئے، نہیں حضرت جی بڑے دکھ ہیں رونے کے لیے ہمارے پاس، رونے بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا۔ اب یار اپنی مسجدوں سے پیار کرو، اپنی مدرسوں سے پیار کرو، اپنے علماء سے پیار کرو۔ اس وقت میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، میں پڑھ کے حیران رہ گیا، باہر کئی ایسے ممالک موجود ہیں جن میں جیل ہی کوئی نہیں ہے، باہر کئی ایسے ملک موجود ہیں جیل ہے قیدی کوئی نہیں، زیرو ہے ریشو، کرائم ریشو زیرو ہے۔ حالانکہ ان کے پاس کوئی حامی کتاب نہیں، بخاری نہیں، مسلم نہیں، ترمذی نہیں، موطا امام مالک نہیں، موطا امام محمد نہیں، کیمیہ سعادت نہیں، مکاشفۃ القلوب نہیں، احیاء العلوم نہیں، مکتوبات امام ربانی نہیں، رسالہ کشیریہ نہیں، عوارض المعارف نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ کرائم ریشو زیرو۔ یہ تھے 4 جمعے، یہ تھے 2 عیداں، یہ تھے جنازہ، یہ تھے کل، یہ تھے 10واں، یہ تھے 40واں، یہ تھے سیرت النبی کانفرنس، یہ تھے تاجدار ختم نبوت کانفرنس، یہ تھے میلاد مصطفیٰ کانفرنس، یہ تھے جناب شان صدیق اکبر کانفرنس، یہ تھے شان مولا مرتضیٰ کانفرنس، ہیں جی۔ لیکن حال کیا ہے؟ آج بھی اگر سڑک پہ پانی پینے کے لیے کوئی حمام رکھا ہے نا تو گلاس کو سنگلی کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ آپ نے اپنے مدرسے مضبوط نہیں کی، آپ نے اپنی مسجد مضبوط نہیں کی، آپ نے اپنے علماء کو مضبوط نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت علم کو مضبوط کیا، جس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کہاں سے کہاں چلے گئے حضرت۔ آج اگر آپ اپنے ارد گرد جو کچھ دیکھتے ہیں، میں پھر نوجوانوں سے ایک سوال کرنے لگوں حضرت جی، ٹوٹا کن کی ہے؟ بولنا جگو، ٹوٹا کن کی ہے جی؟ کافروں کی ہے نا۔ ہونڈا کن کی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد سزوکی کن کی ہے؟ ایم جی، کیا، ٹکسن۔ آپ نے موبائل پکڑے ہوئے ہیں، سامسنگ، آئی فون، پھر تسی 75 سال لگی کیتا ہے، خود دسو تو صحیح نہ کیتا کی جو 75 سال لگی، سب کچھ ہی ہوئی کر نہیں بیٹا، آپ سب کچھ کر سکتے ہو، آپ سب کچھ بنا سکتے ہو، قسم بنانے کو تیار ہی ہو، ہم نے علم سے پیار ہی نہیں کیا۔ اچھا چلو یہ تو رہ گئے نا علماء، یہ نہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، آپ نے ہر جگہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ مثلا مثال کے طور پہ مفتی صاحب اے سی اسسٹنٹ کمشنر 17 سکیل ہے، اور ہیڈ ماسٹر کا بھی 17 ہے، ہیڈ ماسٹر کا بھی کتنا ہے؟ 17 سکیل ہے۔ ہیڈ ماسٹر رجی 17 والی سڑک لنگے جنہیں کسی نے پتا کوئی نہیں لگنا، اے سی ایک باری بدلیں گے تو سارے شہر میں پتا لگنا اے سی بدل گیا۔ یہ نہیں آپ نے علماء کے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے، آپ نے ہر جگہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، دونوں کا ایک۔ حالانکہ ہیڈ ماسٹر وہ ہے جس نے ہو سکتا ہے سینکڑوں اسسٹنٹ کمشنر بنائے ہوں، ہیڈ ماسٹر وہ ہے جس نے ہزاروں ڈاکٹر بنائے ہوں، جس نے ہزاروں انجینئر بنائے ہوں، بنانے والے کو پوچھتے کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ان جاگی بڑا ہم نے وقت ضائع کرنا، اٹھو، علم سے محبت کرو،
علم والوں سے محبت کرو، جہاں علم بانٹا جا رہا ہے اس جگہ سے محبت کرو، اپنی خدمات پیش کرو. اللہ کی قسم ہے پاکستان کو صرف علم کی ضرورت ہے. ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، لیکن کیا ہے اسی سارے اتنے کھلوتے ہیں تیریاں بکریاں پانی سب ایسے کھلوتے تھے ایسوں کے گئی نہیں. میں حضرت قبلہ عبدالستان سے بھی جدا میں لاہور تھا، حضرت رو پڑے مجھے فرمانے لگے یار حضرت میں بھی کرتی ہوں، میری تربیت فرمائی آ گئی. فرمانے لگے یار 75 سال ہو گئے پاکستان بڑے ایسی بیماریاں بکریاں تو اگے ہی نہیں گئی ہیں یار. الٹ ہو یار اب کو ذوالفقار کی بھی بات کرو، اب حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی بھی بات کرو، اب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی بھی بات کرو یار. اب تھوڑا سا آگے آؤ بکریوں سے، اب آگے آؤ حضرت معاذ بن جبل کی بھی بات ہو، اب امام مالک کی بات ہو، اب امام محمد کی بھی بات ہو، اب امام ابو حنیفہ کی بھی بات ہو، اب امام شافعی کی بھی بات ہو، اب امام احمد بن حنبل کی بھی بات ہو، اب حضرت مجدد الفسانی کی بھی بات ہو، اب شاہ امام محمد رضا خان پادری بریلوی کی بھی بات ہو. اب آپ تھوڑا سا آگے حضرت بڑا اپنے وقت گزار لیا ہے. اٹھو ماشاءاللہ کثیر تعداد میں نوجوان بیٹھے ہیں. اپنی زندگی کا کوئی مقصد بناؤ، اپنی زندگی کا کوئی مقصد بناؤ. بے مقصد زندگی ہے اگر اس کو کوئی مقصد دو. کل جانا ہے بارگاہ میں پیش ہونا، کیا جواب دیں گے؟ یا پھر میرے حضرت شاہ فرمایا کرتے تھے الفایا سن تو لال خریدنے وال کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے ٹھیر ہنگ جوائن دا لا بیٹھو. میں ظاہر جی سفر بڑا بڑا لمبا ہوتا ہے، بعض دفعہ اللہ خود ہی کچھ ایسی باتیں یاد کرواتے ہیں کہ روح تک جو ہے نا ربی کام اٹھتی ہے. میرے والد صاحب اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے بڑے سخت آدمی تھے. بعد میں پوچھتے تھے، تھپڑ پہلے مارتے تھے، تھپڑ مار کے پھر پوچھتے تھے کہ ہوا کیا ہے. مجھے یاد ہے ایک دن بارش برسی، تب سڑکیں اس طرح نہیں ہوتی تھی، کچی سڑکیں تھیں. میں جی مجھے ابو جی نے نا 100 روپیہ دے کے دہی لینے میں جائے، اور راستے میں نا بارش تھی، کیچڑ تھا، میرا پاؤں پھسلا تو دہی زمین پہ گر گیا. اب میں جی اٹھ کے نا ایک سائڈ پہ بیٹھ کے رو رہا تھا. میرے چچا جان آ گئے، مجھے پوچھتے ہیں تو کیوں رو گئے ہیں؟ میں چچا جی دہی گر گئے. مجھے فرمانے لگے بھائی گرنے والی چیز تھی، گر گئی کل کا آ منی حضرت دہی لکھن دی ایڈی ٹینشن ہے. ابو جی نے پوچھنا ہے جڑے رکھے ہوئے تو پیر بھی ایک ہی کیوں نہیں رکھے ہے؟ دہی کی ٹینشن نہیں، مجھے اس بات پہ مار پڑنی ہے کہ تجھے پتا تھا کیچڑ ہے نیچے، تو نے پاؤں کیوں نہیں رکھا؟ دیکھ میں ٹریول کر رہا تھا، مجھے بات یاد آ گئی، میں بھی بات یاد آ گئی، اور بات ہوتی کافی آگے گئی. میں نے کہا مولوی سلیمان اتنے 100 روپے کا دہی روڑ کے ابو جی سامنے جانے لڑنا ہے، پھر اتنے سارا کچھ روڑ بیٹھے، کل اتنے کیوں جانا سامنے ہے، پتر جانا پہ پیڑا ہے. یہ جو آپ کو نقیب سنا رہے ہیں وہ دین کوئی اور ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق والا دین ہے وہ اور ہے. یہ تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ وہاں جائیں گے، فرشتہ پہلے آپ کے لیے بکے لے کے کھڑا ہوگا، مرسڈیز کھڑی ہوگی، ایک فرشتہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوگا، ایک فرشتہ آپ کے لیے دروازہ کھولے گا، آپ کو بٹھا کے کہے گا حضرت نو حساب، نو کتاب، نو میزان، نو پل صراط، ایک سیدھی جنت رکے گی جا کے. آپ کو کچھ اسی طرح کا بتایا جا رہا ہے نا. حضرت امام حسن بصری علماء کثیر تعداد میں موجود ہے، عام شخصیت نہیں، 2022 کے کسی پیر کے مرید نہیں، مرید بھی ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے حضرت کی. اور شان یہ تھی حضرت سید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا. اور شان یہ تھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا. شرف صحابہ کو نہیں، بدری صحابہ کو دیکھا. امام مشکل کشا سے بحث پایا، پھر امام حسن مجتبی سے بحث پایا. اتنے حوالے موجود. 2022 کے کسی پیر کے مرید نہیں. لکھا آپ کے دوست آپ کو ملنے آ گئے. حضرت کا سارا سین گیلا تھا، اتنا بڑا سین تو نہیں تھا تو چھوٹا، لیکن سارا گیلا. اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا تریل، اردو میں جس کو کہتے ہیں اوس، اسے پہندی پوندی کوئی نہیں ہے، گرم علاقے ہیں حضرت جی بڑے وہ، لیکن حضرت کا سارا سین گیلا. آپ کے دوست آپ کے خادم سے پوچھتے ہیں یہ حضرت کا سین کیوں گیلا ہے؟ وہ کہتا ہے صبح میں نے روٹیاں لگانے کے لیے نا تندور میں ہاتھ چلائی، حضرت پاس ہی کھڑے تھے، جب آپ نے زور پکڑا شعلے بلند ہوئے، آپ تندور سے باہر آئی. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی جہنم کی آگ، جہنم کے عذاب کو یاد کر کے اتنا روئے آپ کے آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا. لیکن آج حضرت جی ہماری محفلوں کا حال یہ ہے ڈائریکٹ، ہاں جی کلام موجود ہے، یوٹیوب پہ کلام موجود ہے،
اور پڑھنے والا صرف اکیلا نہیں پڑھ رہا، اس کی جاہلیت کا عالم دیکھو. وہ سامعین کو بھی کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ تسی بھی سارے میرے نال آکھو مینوں روز حشر دا ڈرنا. خود بھی پڑھ رہے، سامنے بیٹھو کو کہہ رہا ہے تسی بھی پڑھو، وہ بھی پڑھ رہا ہے، سامنے بیٹھے بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی شک پوچھنے والا نہیں. او بھائی تو کر کی بیٹھا کہ تینوں روز حشر دا ڈر ہی کوئی نہیں؟ کیا تو صدیق اکبر سے بھی آگے چلا گیا؟ کیا تو جناب عمر فاروق سے بھی آگے چلا گیا؟ کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آگے نکل گیا؟ حالانکہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بحرت علمت نفس ما قدمت واخرت. قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور 2022 کا نام تھا، کیا کہہ رہا ہے؟ میں روز حشر بیڑا غرق ہو گیا. جب ڈر ہی نہیں رہا تو پھر کیوں داڑھی ہوتی؟ جب ڈر ہی نہیں رہا تو پھر کیوں امامہ باندھے؟ جب ڈر ہی نہیں رہا تو پھر کیوں نماز پڑھے ہیں؟ اور نہیں ہو پائی ایک خطیبہ کا دین ہے مجھے، اور وہ دین جو حضور نبی کریم علیہ السلام کا دین ہے، وہ دین ہو گیا نہیں. پیشی نہیں الفایا سے تو لال خریدنی وہاں جو کولے اندر گلے وچ پا بیٹھو تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنی تیرے رنگ جوائن دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس سالوں کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا ٹھکائیں کیا جواب دینا. جب اللہ پاک نے پوچھا بندیا کتنے نہیں والا ترجیح پڑی تھی یا لے کے آئے کتنے صدقہ خیرات کسی نے کام آیا ہے؟ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے ہیں؟ ساری مسجد میں پیسے خرچ کیتے جائیں. دیکھو نا میں